بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز علماء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حصہ اول کا آخری سوال پڑھیں گے۔ سوال نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 10 کا عنوان ہے رد قادیانیت کے لیے علماء دیوبند کی خدمات۔ بظاہر یہ سابقہ جو ہمارا سوال تھا اسی کا حصہ اور جز ہے، چونکہ صدیقی دور سے لے کر عصر حاضر تک جو تحریک ختم نبوت کے اعتبار سے محنتیں ہوئی ہیں ان کو بیان کرنا تھا، تو علماء دیوبند بھی اسی تحریک کا اور اسی محنت کا ایک حصہ ہیں جس کو ہم یہاں پر تفصیلی طور پر پڑھیں گے۔ سابقہ ویڈیوز کے اندر آپ کو مختصراً مدعیان نبوت اور ان کا انجام بتا دیا تھا۔ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد کی محنتیں اور اس سے قبل تھوڑا وقت جو گزرا تھا جس میں کچھ نہ کچھ آثار ظاہر ہو گئے تھے، اس میں جو محنتیں علماء دیوبند کی تھیں وہ آپ کے سامنے لانا مقصود ہے۔ قبل اس کے کہ میں سوال کی طرف بڑھوں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر اپنے دین کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہر آئندہ نسل میں اس علم دین کے حامل ایسے عادل اور ثقہ لوگ ہوں گے جو اسے غالیوں کی تحریف، باطل پرستوں کے غلط دعووں اور جاہلوں کی تعویل سے پاک صاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر زمانے کے اندر انتظام کیا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف میادین میں اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ دوسری بات جو یہاں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے سوال میں ہے کہ رد قادیانیت کے لیے علماء دیوبند کی خدمات۔ اب علماء دیوبند کون ہے، مختصر صرف تعارف اس کا ذکر کر دیتا ہوں، تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ دیوبند ایک بستی کا نام ہے، اس کے اندر جو ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا اس کی طرف منسوب اور ان کی تحقیقات پہ اعتماد کرنے والے لوگ وہ علماء دیوبند کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ منسلک لوگ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دیوبند کا جو مدرسہ تھا جس کی وجہ سے یہ شہرت ہوئی، اس مدرسے کے بارے میں ایک جو اقتباس ہے وہ نقل کر دیتا ہوں۔ وہ اقتباس شیخ العرب والعجم شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت دیوبند کے اندر ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑائی ہیں کہ خداوند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر یہ مدرسہ انہی سحر گاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت میں پھر مختلف میادین میں کام کیا ہے جس میں ایک اس کی محنت کا حصہ وہ رد قادیانیت کے لیے بھی ہے۔ سوال آخری جو میں اپنے اصل عبارت کی طرف آنے سے پہلے یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر علماء دیوبند کی خدمات ہی ہماری اس ویڈیو کے اندر کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، آسان سا جواب ہے کہ ہمیں اعتراف ہے ہر جماعت کے علماء نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے یہاں پر علماء دیوبند کی خدمات ذکر کرنے کے حوالے سے کہ یہ کتاب وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے اور دیوبند مسلک کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس لیے ان کی جو خدمات ہیں ان کو یہاں ذکر کرنا مقصود ہے۔ سوال اس کے مطابق ہے، وغیرہ ہم معترف ہیں، معتقد ہیں اور قدردان ہیں ان تمام تر محنتوں کے جو تمام مسالک کے علماء کرام نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اب اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد اکابر علماء دیوبند نے جو گراں قدر خدمات اس محاذ کے مختلف میدانوں میں سر انجام دی ہیں ان کا مختصر تذکرہ کریں۔ جب آپ دیکھیے بر صغیر میں جب انگریز نے اپنے استبدادی پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے تو اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ دیگر ضمیر فروشوں اور فتویٰ بازوں کے علاوہ اسے ایک ایسے مدعی نبوت کی ضرورت پیش آئی
جو اس کے ظالمانہ و کافرانہ نظام حکومت کو سند الہام مہیا کر سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک سیاسی فائدے کے لیے نبوت گھڑی گئی تھی، نبوت بنائی گئی تھی تاکہ سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی ذکر کر دوں کہ انگریز کا جو نظریہ تھا یا جو اس کی کوشش اور ہدف تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی سوچ والا بنا دیا جائے، ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے مختلف ہیلے اور مختلف اس کے لیے انہوں نے کام کیے اور نیچریت وغیرہ دہریت وغیرہ کے بیچ بوئے، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے اور اس کا جو دائرہ تھا وہ وسیع نہیں تھا، عوام و خواص کو گھیرے ہوا نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ ایک ایسا آدمی تیار کیا جائے جو اس جو نظریہ ہے، یہ جو افکار ہیں، ان کو ایک الہامی سند دے۔ الہامی سند دینے کے بعد یا وحی کی سند دینے کے بعد پھر عوام اور خواص سارے اس کو قبول کریں گے کہ واقعی مستند بات ہے اور کوئی حقیقی بات ہے۔ اس طرح کی بھی انہوں نے ایک ماحول پیدا کر دیا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ مرزا قادیانی کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ جڑ گئے، اس کی اس گمراہی کی چھتری کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے، جو دہریت والا ذہن رکھتے تھے، نیچریت والا ذہن رکھتے تھے۔ حکیم نور الدین کو آپ دیکھ لیجئے، دماغ ہے اس کی تحریک کا، لیکن وہ پہلے نیچری طبیعت کا تھا اور وہ اسی طرح کی تعویلات میں لگا ہوا تھا۔ اور ایسے ہی مولوی عبدالکریم سیالکوٹی ہے، محمد احسن امروہی ہے، اور ایسے ہی مولوی محمد علی لاہوری ہے۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جو نیچریت سے ہوتے ہوئے ادھر قادیانیت کے اندر داخل ہوئے، اپنے افکار و نظریات کو ایک سند الہام دلوانے کے لیے اور اس کو عوام و خواص کے اندر مؤثر کرنے کے لیے۔ بہرحال اس کے لیے اس نے ہندوستان بھر کے ضمیر فروش طبقات سے اپنے مطلب کا آدمی تلاش کرنے کے لیے سروے شروع کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے قربان جائیے کہ قادیانی فتنہ کے جنم لینے سے قبل دارالعلوم دیوبند کے مورے سے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ پر بطور کشف اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا تھا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی ایک دن ان کے ہاں حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گولروی رحمہ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا، آگے فارسی کی عبارت ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون ہوگا۔ میرے یعنی پیر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نزدیک حاجی صاحب کی فتنہ سے مراد فتنہ قادیانیت تھی۔ ملفوظات طیبہ صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے، جو کہ تاریخ مشائخ چشت کے اندر بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 713 714 اور 20 بڑے مسلمان صفحہ نمبر 98 اور مہر منیر میں صفحہ نمبر 129 پر یہ اقتباس اور یہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے۔ تو قادیانیت کے فتنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے چن لیا تھا، کچھ لوگوں کو اس بات کا کشف اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ نمودار ہونے والا ہے، جس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، چونکہ اس فتنہ قادیانیت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، وہ بھی اس خطرے کو اور اس بات کو بھانپ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بطور کرامت کے اس باب کے اندر بھی کام لیا۔ انہوں نے اپنا ایک رسالہ تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس کو تالیف فرمایا اور اس کے اندر ان باتوں کی مکمل طور پر وضاحت کر دی۔ ایک آدھ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ اس رسالے پر اعتراضات بھی کرتے ہیں اور قادیانی بھی کچھ عبارتوں سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمام تر استدلال باطل ہیں اور عبارت کے اندر تحریف ہے۔ ایک اقتباس اس میں سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، بالجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں موصوف بالذات ہیں اور سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء موصوف بالعرض۔ اس صورت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام کے آخر میں نہیں بلکہ ان کے اول یا اوسط میں رکھتے تو انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف دین محمدی ہوتا تو اعلیٰ کا ادنا سے منسوخ ہونا لازم آتا۔ یعنی یہ بات تو طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب ادیان سے اعلیٰ ہے اور آپ کی ذات سب انبیاء سے اعلیٰ ہے، تو اگر آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی شریعت کے ذریعے منسوخ کر دیتا، تو یہ اعلیٰ کا ادنا سے منسوخ ہونا لازم آتا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اور انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہوتا تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء متاخرین پر وحی آتی اور افاضہ علوم کیا جاتا، ورنہ نبوت کے پھر کیا معنی؟ سو اس صورت میں اگر وہی علوم محمدی ہوتے تو بعد وعدہ محکم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے، جو بنسبت اس کتاب جس کو قرآن کہیے اور بشہادت آیت ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء جامع العلوم ہے، کیا ضرورت تھی؟ اور اگر علوم انبیاء متاخرین علوم محمدی کے علاوہ ہوتے تو اس کتاب کا تبیان لکل شیء ہونا غلط ہو جاتا۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 8 مکتبہ رحیمیہ دیوبند۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ قادیانیت کے برپا ہونے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے ہی علماء کرام کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس سے اتنی بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ مرزا قادیانی کے فتنہ انکار ختم نبوت سے قبل ہی حق تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنے کے لیے متوجہ فرما دیا۔ دو اقتباس آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کی تردیدی و تکفیری مہم کے لیے حق تعالیٰ نے جس جماعت کا انتخاب کیا وہ علماء دیوبند کی جماعت تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کے منصوبہ کے مطابق مبلغ، مناظر، مجدد، مہدی، مسیح، ظلی و بروزی، تشریعی نبی اور پھر معاذ اللہ خدا ہونے کے دعوے کیے۔ اس کی سب سے پہلی کتاب جس وقت منظر عام پر آئی اور مرزا قادیانی ابھی تعارف اور جماعت سازی کے ابتدائی مرحلے مکمل کرنے کے در پہ تھا، اس وقت سب سے پہلے جس مرد خدا عارف باللہ نے پڑھنے پڑھانے سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے باطن کی صفائی کی بنیاد پر مرزا کے کافر و مردود اور اسلام سے برگشتہ ہونے کا نعرہ مستانہ بلند کیا، وہ خانوادہ دیوبند کے سرخیل حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ تھے۔ میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ کے پاس مرزا کی کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے قادیانی وفد حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو، یہ شخص تھوڑے دنوں میں ایسے دعوے کرے گا جو نہ رکھے جائیں گے نہ اٹھائے جائیں گے۔ قادیانی وفد یہ سن کر جذبت ہونے لگا کہ دیکھو علماء تو علماء، درویش کو بھی دوسرے لوگوں کا شہرت پانا گراں گزرتا ہے، کیونکہ اپنے دماغوں میں تو شہرت کا ہی بھوت تھا تو دوسروں کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے۔ میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا مجھ سے پوچھا ہے تو جو سمجھ میں آیا بتا دیا، ہم تو اس وقت زندہ نہ ہوں گے، تم آگے دیکھ لینا۔ یہ ماخوذ ہے از ارشادات قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ صفحہ نمبر 128۔ یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی عنوان کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سامنے مختلف میادین کے اندر علماء دیوبند نے جو خدمات انجام دی ہیں فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کوششوں اور کاوشوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف عناوین کے تحت ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری انسانیت کو اس فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے قبول فرمائے اور اس فتنے کے اختتام کا ہمیں ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔